الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے ہر امت کو بندگی کے آداب کی تلقین کی ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک گروہ کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے متعین کیے ہیں، اور یہ عبادت کے طریقے اس لیے ہیں تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کی یاد اللہ کے ساتھ تعلق، اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے یا اپنی طلب ہے۔ اللہ کی محبت ہے، خدا کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ مجھے یاد کرنے کا طریقہ اس امت کے لیے نماز ہے، تلاوت ہے، استغفار ہے، درود شریف کا پڑھنا ہے، حج ہے، روزہ ہے، متعدد چیزیں بتا دیں کہ اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر وہ خدا کو یاد کرتا ہی ہے، اور تعلق ہو جائے تو جتنا تعلق گہرا ہو اتنا ہی وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور کبھی خوف سے یاد کرتا ہے، اور خوف سے اس طرح کہ اسے ڈر لگتا ہے کہ قبر میں تنہا رہ جاؤں گا، اور یہاں انسانی زندگی کو وہ سوچتا ہے کہ فلاں جگہ پر لفٹ میں جا رہے تھے اور اچانک بجلی چلی گئی، اور لفٹ میں 5-7 منٹ جو تنہا رہنا پڑا تو ایسا شدید جھٹکا کہ موت سے بدتر چیز ہو گئی۔ اسی طرح واش روم میں گئے کسی کے گھر یا دکان یا تجارتی مرکز میں اور دروازہ بند ہو گیا اور اب کچھ کر نہیں سکتا، باہر والوں نے دروازہ توڑا، چیخو پکار سن کے تو یہ ایک جھٹکا لگتا ہے، اور جب سوچتا ہے قبر میں بھی ایسے ہوگا، اس سے بدتر کہ چیخو چلاؤ، اب قبر سے نہ باہر آواز جائے نہ آ کے کوئی کھولے اور پوچھے، اور تنے تنہا لیٹا ہوا ہوں اور ہوگا میرا کیا، تو اس خوف سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہا کہ مشفقین، خدا سے ڈرنے والے، لیکن ان کا ڈر اور ہے اور عوام کا ڈر اور ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وہ پہنچ کے قیامت میں کہیں گے کہ فمن اللہ علینا، اللہ نے بڑا ہی احسان فرمایا، ووقانا من عذاب السموم، اور اللہ نے نجات دے دی دھوئیں والی آگ سے۔ اور ویسے ہی یاد کرتا ہے سلیم الفطرت آدمی، جی چاہتا ہے اللہ کی عبادت کریں، جی چاہتا ہے کہ خدا کو یاد کریں، تو دیر تک اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحہ لیلا طویلا، وعبدہ، عبادت کر اس کی، واصطبر علیہا، اور جمع رہ خدا کی عبادت سے۔ اور دوسری کا فرمایا
کہ ہمارے بندے کو فرمایا وہ سبحوا لیلا طویلا، رات گئے تک، رات کے بہت آخری حصے تک مجھے یاد کرتے رہو، میری تسبیح بیان کرتا رہے۔ یہ بندگی کے طریقے خدا نے ہر قوم کو سکھائے ہیں، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو۔ اس لیے کبھی کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوتا اگر وہ غیر مسلموں کے معابد اور غیر مسلموں کے عبادت کے مقامات کو فنا کرے اور توڑے۔ وہ تحریکیں بھی ناکام ہوتی ہیں، وہ افراد بھی ناکام ہوتے ہیں جو مسجد، مندر، گردوارہ، گرجا، سینگاگ، عیسائیوں، یہودیوں کے مراکز کسی قوم کی عبادت کا مرکز ہے، اس کو چھیڑنا تک نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ ایک قوم کو غالب اور دوسروں کو مغلوب نہ کر دیتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو تم دیکھتے یہ مندر گر جاتے، وَبِیَعٌ، اور جن جگہوں پہ خدا کی عبادت، وہ مساجد اور مسجدیں بھی گرا دیتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تم ایسی قوم سے ملو جو لڑائی اور جہاد میں نہیں آتے تمہارے خلاف، اور صحیح بخاری میں آتا ہے فرمایا وہ اپنی عبادت گاہوں میں خدا کو یاد کر رہے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا اور نہ انہیں قتل کرنا۔ فرمایا عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہ کرنا۔ عبادت گاہ تباہ ہوگی تو بت ٹوٹیں گے، وہ نہیں ہوگی تو بت بھی نہیں ٹوٹیں گے، منع فرما دیا۔ اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ بتوں کو توڑنا بھی درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توڑا تھا، اسلام کو ایک مرکز چاہیے تھا جو صحیح معنی میں اللہ کی توحید کا مظہر ہوتا، اس لیے ان جگہوں کو پاک کیا، اصل کی طرف لوٹایا، اور اصل بیت اللہ میں توحید ہے، باقی منع فرما دیا ہے فقہا نے۔ اسی لیے ہندوستان فتح ہوا اور بڑے قیمتی بت یہاں سے ملے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ بہت قیمتی پتھروں، ہیرے اور جواہرات کے بت ہیں، فرمایا انہیں مت توڑنا، بیچ دو، اور جو پیسہ ملے ہندوؤں سے اس کا اسلحہ خرید کر مجھے دے۔ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جو تشریحات کی ہیں انہوں نے مبسوط میں یہی مسئلہ لکھا ہے، اور ہمارے علم میں نہیں کہ ہمارے پورے ملک میں کوئی ایک آدمی، ایک مولوی صاحب حلفاً اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکے کہ میں نے مقصود کو پورا کرا، کوئی نہیں سکتا، کوئی نہیں سکتا۔ کیوں پابندیاں لگاتے ہیں کہ گاؤں اور دیہات میں کمپاؤنڈر ڈاکٹر کے نام سے دکانیں نہ کھولیں، اور کیوں جرمانے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کی صحت برباد ہوتی ہے، اور مولوی جو پڑھتا لکھتا نہیں ہے وہ لوگوں کی روح برباد کرتا ہے، دین کو برباد کرتا ہے۔ اسی لیے منع کیا کہ کسی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑنا، قریب بھی نہ جاؤ۔ اندرا گاندھی کر رہی تھی حکومت جو بھی اپنے دشمنوں کے خلاف، اس نے تاریخی کارنامہ انجام دیا، ملک توڑ کے دوسروں کا رکھ دیا، سب کچھ کیا، لیکن جس دن اس نے گولڈن ٹیمپل پہ ایکشن لیا، بزرگ کہتے تھے اب نہیں بچنے کی، اللہ کی عبادت جو بھی ہے سکھ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو مت چھیڑو۔ اتنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بچتے تھے
کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور کہا میں تمہیں اسی بات کا کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، لوگوں کی عبادت گاہ غیر مسلموں کی مت توڑ۔ بامیان ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور بامیان کو، ان علاقوں کو فتح کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، اور انہوں نے یہ بت جو ہے اس کی ایک آنکھ نکالی اور پٹھانوں کو بٹھا کے سمجھایا اور کہا دیکھو یہ اگر خدا ہوتا تو اپنی آنکھ کو تو بچا لیتا، اور پھر اس کی آنکھ اسی جگہ پہ ڈیلا جوڑا قیمتی پتھر تھا لگوایا اور واپس تشریف لے گئے۔ اس لیے ہر قوم اپنے طریقے پہ اللہ کو یاد کرتی ہے، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا لست علیہم بمسیطر، اور ہم نے آپ کو کوئی نگران بنا کے تھوڑا ہی بھیجا ہے، اور فرمایا وذکر، اور آپ نصیحت کرتے رہیے، صحیح بات لوگوں کو بتاتے رہیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور ایمان والوں کو نصیحت کرنا نفع دیتا ہے، کیونکہ مومن کا دل دوسرے کی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے نرم ہوتا ہے، اور کوئی نصیحت ہی نہ سننا چاہے تو پھر وہ بات ہے جو علامہ مرحوم مغفور نے فرمائی کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس لیے اللہ نے ہر قوم کے متعلق کہا، اللہ نے کہا ہم نے قربانی مقرر کی ہے ہر قوم ملک کے لیے، ہر قوم اور ہر گروہ کے لیے، ملک کے لیے نہیں گروہ کے لیے، تاکہ وہ میرے راستے میں خون بہائیں۔ اور اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے بھی یہی مقرر کیا ہے کہ تم میرے گھر آؤ اور خون بہاؤ جانوروں کا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، اور یہ جو اونٹ ہیں ہم نے اپنے نشان مقرر کیا ہے، آؤ میرے گھر میں اور آ کر اونٹ کو ذبح کرو۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور لوگوں جو میری چیزوں کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا دل پاک ہے۔ وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اور انہیں چاہیے وہ میرے گھر آئیں اپنے جسم کے میل کچیل ناپاک بال ان سب کو صاف کر کے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور میرے گھر میں پہنچ کے میرے سامنے نظر پیش کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ میرے اس قدیم گھر کا لوگ آئیں اور طواف کریں۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو میرے گھر نہیں آتا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ہم اس پوری کائنات کی عبادت سے بے نیاز ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیسے اور صحت کے باوجود نہیں آتا، انشاء یموت یہودیًا او نصرانیًا، عیسائی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، اللہ ان سب کی عبادت سے بے نیاز، عبادت کا حکم دیا اور کہا قرض والوں کے قرضے ادا کرو، یہ میری عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ چاہیے کہ وفر الرقاب، لوگوں کے قرضے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے پیسے انہیں فراہم کریں، کہ آپ نے قرض لے لیا تھا یہ لے پیسے اور اپنا قرض ادا کریں۔ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ وہ شخص جو جمع مالم وعددہ، مال جمع کرتا ہے پھر حساب کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، نہیں۔ قل العفو، ان سے کہیے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ مال ہے نا اسے خرچ کر دیا۔ ہر شخص کی اپنی ضرورت ہے، وہ خود جانتا ہے۔ اس لیے عبادت
اس کو ضروری قرار دیا کہ عبادت کرو، انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، اور قرآن نے کسی جگہ پر ان چیزوں کو جمع نہیں کیا، بس ایک جگہ یہاں فرما دیا کہ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، والدیک، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا، اور وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی باتوں پر صبر کرنا، اور ان کے غصے کے مقابلے میں تحمل اختیار کرنا، یہ سب فرمایا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا۔ عبادت کا نہیں کہا کہ میری عبادت کرو اور کسی اور کی بھی کرو، لیکن شکر پہ یہ کہا ہے کہ میرا بھی اور ان کا۔ اتنا شکر جیسے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتقال ہو جائے تمہارے والدین میں سے کسی کا یا دونوں کا، اور تمہیں کھٹکا لگ جائے کہ تم نے ان کی صحیح خدمت نہیں کی، تو ان کے لیے دعا مانگتے رہنا، ایصال ثواب کرتے رہنا، یہاں تک کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ انشاءاللہ اب حق ادا ہوگا۔ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا شکریہ فرمایا ادا کرتے، اور عبادت ہی کی بات بتائی ہے۔ جیسے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، سلام بھیجو، اور کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس کے لیے اللہ کی رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ پر حاضری دیتے ہیں، صبح سے شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ اللہ کے فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ایمان والو تم بھی، اور فرمایا سلموا تسلیما، اور پورا سلام پیش کرو، اس لیے درود سے سلام افضل ہے۔ اسی لیے حکم یہ کہ جب دعائے قنوت پڑھو وتر میں، تو دعائے قنوت کے بعد بھی درود شریف پڑھو۔ اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، میرے تو 9 بیٹے ہیں، میں اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آپ ان 2 سے چمٹ جاتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ ہے، سینکڑوں لوگ، ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ شروع کیا اور تھوڑی دیر بالکل ابتدا میں چل پڑے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف، اور واپس آئے تو دونوں، حسن ایک طرف اور حسین ایک طرف رضی اللہ عنہ، اٹھائے ہوئے ہیں اور جمعے کا خطبہ دیا۔ فرمایا لوگوں، میرے بیٹے چل رہے تھے، بچے ہیں نا، صحیح چل نہیں سکتے، تو مجھے ڈر ہوا کہ میرا کوئی بچہ گر نہ پڑے، تو میں نے دونوں کو اٹھا لیا، اور فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم جو حسن اور حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا 9 بیٹے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں اتنا کچھ کیا جتنا آپ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ناگوار گزرا، اور آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل سے اگر رحمت نکال لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ عبادت ہے، اسی لیے حکم دیا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیم بچوں کی پرورش کرتے رہنا، اچھا برا انہیں سمجھاتے رہنا، دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دینا، یہاں تک کہ وہ شادی کے قابل ہو جائیں۔ حکم ہے کہ اتنے عرصے تک، یہ عبادت ہی تو ہے، مال کی عبادت ہے، جسم کی عبادت ہے، یہ سب عبادات ہیں۔ اور عبادت ہی کی تو بات ہے کہ علقمہ کہتے تھے پوری حنفی فقہ کا مدار علقمہ پہ، اسود پہ، اور علقمہ اور اسود ایسے لوگ تھے، تابعین میں سے تھے، روزے رکھ رکھ کے جسم خشک ہو گیا تھا، اور مدینہ منورہ جب پہنچتے تھے لڑتے تھے جوان، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بٹھا کر اور دینی مسائل پر ان سے بحث کرتے تھے، اتنا علم اللہ نے دیا تھا سیاہ بالوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور ایک پارسی بھی تھا
ہمارے یہاں بھی پارسی ہیں کراچی میں، عبادت خانے ان کے ہوتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ذرا سا ایک جگہ رکنا پڑ گیا، تم پیدل چلتے رہے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آئے تو فرمایا کہ ہمارے ساتھ راستے میں ایک مسافر پارسی بھی مل گیا تھا، وہ آدمی کہاں گیا؟ ہم نے عرض کیا حضرت اس کی جگہ آ گئی تھی اور وہ یوں مڑ گیا. فرمایا اوفو، دیکھو آخری سلام نہیں ہو سکا. گئے اس سے ہاتھ ملایا، سلام کر کے واپس آئے اور فرمایا آپ تھوڑی دیر ہماری صحبت میں رہے ہیں نا، آپ کا مجھ پہ حق بنتا تھا، میں نے اسے پورا کیا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور لوگوں سفر میں مسافر گاڑی چلاتے ہوئے تمہارے ساتھ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا بھی ایک حق بنتا ہے. یہ اسلامی تو ہے. کتنا سفر ہے؟ 15 منٹ کا یہاں سے پنڈی پہنچنا ہے. وہ ساتھ جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے سیکنڈ سیٹر، آپ کا بھائی، آپ کے والد، آپ کی والدہ، اللہ نے بتایا اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کافر کو سلام کرنے گئے اور پھر واپس آئے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنا آتے جاتے تھے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا جب جو لوگ یمن سے آئے تو ابن مسعود کا آنا جانا دیکھ کر ہمیں خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہی تو ہیں جو اتنی بے تکلفی سے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ ایک دن گھر سے نکلے سخت غصے کی حالت میں، اور یہ جو سرما لگانے کے لیے سلائی ہوتی ہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور آپ نے کدھر گیا ہے وہ بدبخت، میں اس کی آنکھ نہ نکال دوں اس سے. اتنا غصہ دیکھ کے ہم سہم گئے، تشریف لے گئے. ہم نے کہا کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں آدمی دروازے کی درز سے اندر جھانک رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اندر تو کیا کر رہے ہیں، تو آپ کی نظر دروازے پہ پڑ گئی، اس روشنی اس جگہ جہاں سے آ رہی تھی نظر، اور آپ اتنی شدید کسی کے گھر میں جھانکنا یہ، اور آپ اس وقت کھجلا رہے تھے اس سلائی سے کمر کو، تو آپ وہ سلائی لے کے آگے تک اس کی آنکھ پھوڑ دیں. اور یہ ایک طرف، اور دوسری طرف ابن مسعود سے فرمایا کہ ابن مسعود چلے آیا کرو، دروازہ کھلا ہے ہمیشہ کے لیے جب تک میں بند نہ کروں، اور آ کے بس زور سے سلام کیا کرو. اگر میں تمہیں روکنا چاہوں گا تو روک دوں گا، ورنہ میرا گھر تمہارا گھر ہے. صاحب النعلین والوسادہ. ابو الدرداء سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا رے تمہارے یہاں حضرت نہیں ہے جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا سامان، مسواک، تکیہ، جوتے، سب چیزیں رہتی تھیں، ان کا حضرت ہے؟ فرمایا بس ابن مسعود کے ہوتے ہوئے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو. اتنے بڑے لوگ تھے، یہ گئے کافر کو سلام کرنے کے لیے اور اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر ساتھ رہیں. یہ سب عبادت ہی تو ہے، اور سب سے افضل عبادت ان میں نماز ہے، جو اللہ کی بندگی کا مظہر ہے کہ بندہ بن کے رہو. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ الا المصلین، ہاں مگر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں. پھر دوسری جگہ کہتا ہے ہاں مگر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے خراب نہیں ہوتے جیسے میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے. پیچھے خراب لوگوں کا ذکر آیات میں نے کیا ہے، دیکھو ایسے خراب نہیں ہوتے. الا المصلین، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ نماز پہ پھر بات کریں.